بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ العلم سٹی میں خوش آمدید اسٹوڈنٹس۔ آج میں آپ کے لیے اسلامیات 10th کلاس کی احادیث کی تشریح کا سلسلہ شروع کر رہی ہوں، اور یہ احادیث کا جو تشریح کا سلسلہ ہے وہ اس لیے شروع کر رہی ہوں کیونکہ آپ کے بورڈ کے پیٹرن میں جو حدیث کی ترجمے کا سوال آ رہا ہے اس میں تشریح بھی مانگی جاتی ہے۔ پچھلے سال جو ہمارا بورڈ کا پیپر ہوا تھا اس میں ہم نے یہ دیکھا، حالانکہ بورڈ پیٹرن انہوں نے واضح نہیں کیا تھا، اور کیونکہ بورڈ نے اپنا پیٹرن واضح نہیں کیا تھا اور کتاب میں جو حدیث کا ترجمہ دیا ہوا ہے وہاں تشریح موجود نہیں ہے، تو اسٹوڈنٹس یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اس بار پہلے کی طرح تشریح شامل نہیں ہوگی، حدیث کا ترجمہ ہی لکھنا ہوگا۔ لیکن جب سابقہ ہمارا پیپر سامنے آیا تو ہم نے دیکھا کہ پیپر میں انہوں نے اسٹوڈنٹ سے ترجمے کے ساتھ ساتھ تشریح بھی مانگی گئی ہے۔ اب تشریح کیونکہ کسی کتاب یا کسی نوٹس کے سلسلے میں موجود نہیں ہے تو میں نے آپ کی ہیلپ کرنے کا سوچا اور اس لیے ان لیکچرز کا سلسلہ شروع کیا۔ تو آپ خود بھی نوٹ کر لیجئے، ان لیکچرز کو پورا سنیے، ان تشریحات کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے اپنے رجسٹرز میں یا کاپیز میں، اور آپ دوسرے اسٹوڈنٹس کو بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے آج ہم پہلی تشریح کریں گے، پہلی حدیث کی۔ میں آپ کے سامنے حدیث پڑھ دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بقیۃ رجز او عذاب ارسل علی طائفۃ من بنی اسرائیل فاذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا منها واذا وقع بارض ولستم بها فلا تهبطوا علیها۔ جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے اور اس کا ترجمہ ہے، یہ اس عذاب کا بچا ہوا حصہ ہے جو بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر بھیجا گیا تھا۔ جب کسی زمین، ملک یا شہر میں طاعون ہو جہاں پر تم رہ رہے ہو تو وہاں سے نہ نکلو، اور جب وہ کسی ایسی سرزمین میں پھیلا ہو جہاں تم نہ رہتے ہو تو وہاں نہ جاؤ۔ یہ تو تھا ہمارا ترجمہ جو کہ آپ کو کتاب میں بھی مل جائے گا۔ اب میں آپ کے سامنے اس کی تشریح پڑھ رہی ہوں جو کہ آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنی ہے، اور ترجمے کو آپ نے خوبصورت طریقے سے پریزنٹیشن کے ساتھ لکھنا ہے اور سینٹر میں کر کے ترجمہ لکھیے گا، اور جو عربی ہے وہ مکمل لکھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو جیسی نظر آ رہی ہے آپ نے سٹارٹ کے لفظ، درمیان میں ڈاٹس اور آخر کے الفاظ جو ہیں وہ مینشن کر دینے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ اس چیز کا ترجمہ کرنے لگے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے، طاعون ایک موذی اور پھیلنے والا مرض ہے۔ یہ ایک وبا کی شکل میں پھیلتا ہے اور چوہے عموماً اس کے پھیلاؤ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ مرض اب بھی لا علاج ہے اور جس علاقے میں پھیل جائے وہاں ہر طرف موت کا راج نظر آتا ہے۔ ہمارے دین اسلام نے ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی عطا کی ہے۔ یہ حدیث بھی اسی طرح وبائی امراض کے علاقے اور دورانیے میں طرز عمل کی رہنمائی کرتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ کسی شخص کی رہائش والے علاقے میں ایسا وبائی مرض ہو تو اس علاقے سے باہر نہ نکلا جائے تاکہ آپ اس مرض کے پھیلاؤ کا سبب نہ بنیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ احتیاط بھی کی جائے کہ آپ اگر طاعون زدہ علاقے سے دور ہیں تو قطعاً اس علاقے کی طرف نہ جائیں تاکہ آپ اس مرض سے محفوظ رہیں۔ بنی اسرائیل کی قوم پہ دیگر بہت سے عذابوں میں سے ایک عذاب یہ بھی تھا کہ چوہوں کے ذریعے طاعون کی سزا دی گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسی کا بچا ہوا حصہ قرار دیا ہے۔ 3 نمبر کی آپ کی حدیث ہوگی ترجمہ اور تشریح سمیت، تو آپ کا حاصل بحث بہت اچھا جو ہے امپیکٹ ڈالے گا۔ آپ کے لیے جب نمبر لینے ہو، حاصل کرنے ہو، تو آپ کے لیے ایک ایک نمبر بہت قیمتی ہوتا ہے، اور آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کہیں سے بھی آپ کا نمبر نہ کٹے۔ آپ صرف اسے 3 نمبر کی حدیث یا تشریح سمجھ کر آپ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کیجیے گا۔ آپ نے بڑا اچھا سا کنکلیوژن اینڈ میں کرنا ہے۔ حاصل بحث ہم لکھیں گے، وبائی امراض سے بچاؤ اور پھیلاؤ سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کا حصہ بننا چاہیے۔ یہ اس حدیث کا جو ہے کنکلیوژن میں نے لکھا ہے۔ آپ بھی اسی طرح ہیڈنگ دے کر لکھیے گا۔ حاصل بحث یا حاصل کلام جو ہے وہ تفصیلی کسی بھی طرح کے سوال میں بہت اچھا امپیکٹ ڈالتا ہے ایگزامینر پہ۔ تو آپ اس تشریح کو نوٹ کیجئے، میری اگلی تشریحات کا انتظار کیجئے، اور دوسرے اسٹوڈنٹس کو شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیے گا کہ میرا یہ لیکچر آپ کے لیے کتنا ہیلپ فل ثابت ہوا، کیونکہ یقیناً آپ کو کہیں اور سے تشریح نہیں ملی ہوگی، آپ کو یہیں پہ آپ یہ تشریح جو ہے اویلیبل ہے۔ آپ اس کو دوسرے اسٹوڈنٹ سے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔